یہ کس کا ہے؟ سارے کلام کا، تو سارے شاگرد ہیں، سارے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ اور توجہ سے سننا، خدا کی عزت کی قسم، محبوب کی 20 حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بنیاد رکھتا ہے، جو اس راستے پہ چلاتا ہے، جو کسی منزل تک پہنچاتا ہے، جتنے راستے پہ چلتے ہیں، جتنی منزل پہ پہنچتے ہیں، جو کچھ اللہ اپنے فضل سے انہیں عطا کرتا ہے، ان کے برابر بغیر کوئی کمی کیے ہوئے یاد رکھنے والے کو بھی راستے پہ چلانے والے کو بھی تو عطا کرتا ہے نا، اور ذریعہ بننے والے کو بھی تو عطا کرتا ہے۔ علامہ قاری محمد یعقوب رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ساری زندگی مصطفیٰ کے دین کی خدمت میں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے گزاری ہے۔ شاگردوں کو جو درجے ملیں گے، ایک تو عقیدہ سن دو، ان کے نظر فیض کی برکت سے کیا ہے؟ ان کے نظر فیض کی برکت سے ہیں، وہ اور ہیں، کہتے ہیں پوائنٹ لے لو، منزل لے لو، راستہ چھوڑ دو، سینہ چھوڑ دو، وسیلہ چھوڑ دو، سیڑھی چھوڑ دو، اس لیے گمراہ ہوتے ہیں، بھٹکتے ہیں۔ میں نے کہا منزل کا، راستے کا تعین بھی وسیلے سے ہوتا ہے، کامیابی سے گزرنا بھی وسیلے سے ہوتا ہے، اور مل کر اگر باقی رہتی ہے تو تب بھی وسیلے سے ہوتا ہے۔ خطرہ ہوتا ہے، کبھی چھن جائے، کبھی معلوم ہو جائے، کبھی ٹھوکر لگے، کہیں سے کہیں پہنچ جائے، تو اب ساری زندگی کیسے گزاری؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو اللہ نے اس امت کے سینوں کو حفاظت کی چین بنایا ہے، اس میں اضافہ کرتے ہوئے، اس میں مضبوطی کرتے ہوئے حضرت صاحب کی زندگی گزری ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، توجہ سے سننا، یہ عام نہیں، یہ خاص ہے۔ یہ عام نہیں، یہ کون ہے؟ خاص ہے۔ یہ عام نہیں، یہ کون ہے؟ خاص ہے، خاص ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، کریم آقا فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ اہل اللہ ہیں، اس کے خاص ہیں، اور اس کی پورا اللہ کون ہے اور اس کے خاص کون ہیں؟ مصطفیٰ نے کئیوں کو کہا، لیکن زیادہ تر حدیث میں کہا وہ لوگ جو ساری زندگی قرآن کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، تعلیم و تعلم میں لگے رہتے ہیں، اہل اللہ بھی ہیں، اللہ کے خاص بھی۔ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، یہ کون ہے؟ اہل اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ والے ہیں۔ سلیس کر دیتا ہوں، کون ہے؟ اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے برگزیدے ہیں۔ اور خدا کی قسم، یہ تو وہ ہیں جنہیں رب دن مانگے عطا کرتا تھا، جنہیں رب دن مانگے عطا کرتا تھا۔ میرا فیصلہ نہیں ہے، رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے فیصلہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من شغلہ، جس شخص کو مشغول رکھا تلاوت قرآن نے، کس سے؟ اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرنے سے، مجھ سے مانگنے سے۔ باقی لوگ ذکر کر کر، باقی لوگ جبین نیاز کو جھکا کر، تسبیح کر کر مجھ سے مانگتے تھے، مجھ سے سوال کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے کلام کی تلاوت میں مشغول رہا، تلاوت قرآن میں اس کو مجھ سے دعا کرنے سے مشغول رکھا، اللہ فرماتا ہے کہ باقیوں کو جی چاہے گا تو دوں گا، جی چاہے گا تو نہیں ادا کروں گا، لیکن جو قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، اللہ فرماتا ہے میں رب مانگے عطا کروں گا۔ کیوں کہ اس نے ساری زندگی اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا سکھایا ہے۔ یہ 20 علماء اس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں حضرت کے کلامزا، جیسے مولانا صاحب کو آپ کو بتایا، پورے پنجاب میں رسول اللہ کے دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور ان میں الحمدللہ کئی کو میں جانتا ہوں جید علماء ہیں، اور کئی الحمدللہ درس حدیث دے رہے ہیں۔ حدیث کی خدمت کی توفیق بھی اللہ نے استاد گرامی کے فیضان صحبت کی برکت سے ان کو عطا جو ہے وہ کر رکھی ہے۔ یہ کیا ہے؟
یہ حضرت قاری صاحب کی زندگی کا ایک پہلو ہے اور ان کی زندگی مبارکہ کی ایک جہت ہے. ساری زندگی قرآن پڑھاتے ہوئے گزاری، ساری زندگی قرآن کی خدمت کرتے ہوئے گزاری. اور پھر جو دوسری زندگی کا اور حیات طیبہ کا پہلو ہے، صرف قرآن کے الفاظ ہی نہیں پڑھائے، قرآن کے معنی بھی تو سینوں میں اتارے ہیں نا. اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو رنگ چڑھتا ہے وہ دلوں پر بھی چڑھا کے دکھایا ہے، وہ جسموں پر بھی چڑھا کر دکھایا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے جو سادہ دماغ ہوتا ہے وہ حفظ کے ناظرے کے بچے کا ہوتا ہے. اس پہ، اس سلیب پہ، اس کینوس پہ، اس تختی پہ جو لکھ دیا جاتا ہے وہ ساری زندگی محفوظ رہتا ہے. ان سب کے ذہن کے کینوس پہ، مائنڈ کی تختی پہ جو رسول اللہ کی محبت لکھی ہوئی ہے، خدا کی قسم چار بھی یہاں سے لگی ہے اور بنیاد یہاں سے پڑی ہے. عقائد اہل سنت جو لکھے ہیں فیضان ان کا ہے. اور آپ یہاں بیٹھ کر کملی والے کی عظمتوں کے نعرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ڈنڈے اور ترانے جو بجائے جا رہے ہیں، بنیاد انہوں نے رکھی ہے. اور ساری زندگی زور و تقویٰ میں، خودداری میں، استقامت میں گزاری. کیوں؟ اللہ نے اپنے علم کی خیرات کو حاصل کرنے والے، بانٹنے والوں کا تعارف یہ کرایا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقت میں خشیت الہی والے، اللہ سے ڈرنے والے یہ کون ہیں؟ یہ علماء حقہ. یہ کون ہیں؟ علماء حقہ ہیں. اور بتائیے ان سب نے آپ گواہی دی ہے، آپ بھی گواہی دیجیے تاکہ کل قیامت والے دن یہ گواہی نجات کے لیے بن جائے. اور یعقوب نقشبندی صاحب سچے آدمی دین تھے کہ نہیں؟ بتائیے آپ سب، آپ کھڑے کر کر بتائیے. رسول اللہ کے سچے غلام تھے کہ نہیں؟ ساری زندگی خشیت الہی میں گزاری کہ نہیں؟ خوف خدا میں گزاری کہ نہیں؟ تقویٰ پرہیزگاری میں گزاری کہ نہیں؟ اور یہی اللہ والوں کی پہچان ہے. اور یہی ہیں وہ علماء جن کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا العالم امین اللہ فی الارض. عالم جو ہے روئے زمین پر اللہ کی طرف سے امین بن کر آتا ہے. اور یہی علماء ہیں جن کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کملی والے نے پوچھا من نجبد وجودن، بتاؤ جود و سخا کا منبع کون ہے، جود و سخا کا سب سے بڑا فیکٹر کون ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم. حضور ہم کیا جانے، آپ جانے یا آپ کا خدا جانے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ اجود وجودن، سب سے زیادہ جود و سخا کا فیکٹر اللہ ہے. اس کے بعد فرمایا انا اجود من بنی آدم، اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ جود و سخا کا کوئی فیکٹر ہے تو میں محمد کریم کی ذات ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم اجود من بعدی رجل عالم علما فنشرہ فبلغہ. میرے بعد جود و سخا کا بنی دو انسانیت میں سب سے بڑا فیکٹر وہ ہے تو ان میں دین بڑھتا ہے، ساری زندگی بڑھاتا ہے. فیصلہ ہے کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فیصلہ ہے. اور دنیا دار دماغ کے کیڑے رکھنے والے توجہ سے سنیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء فقیر لوگ یہ ہمارے کھانے کے محتاج، ہم نہ انہیں کھانے کے لیے دیں نہ پہننے کے لیے دیں، یہ مدرسے کیسے چلے، یہ انتظام کیسے چلے. میں نے کہا توجہ سے جملہ سننا. تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں اللہ جل قدوس نے بخشوانے کے لیے یہ ذریعہ بنایا ہے. خدا کی عزت کی قسم میرے محبوب کا تو فیصلہ یہ ہے انما ترزقون بدعائکم. اگر تمہیں بھی رزق ملتا ہے تو مدرسے والوں کے صدقے سے ملتا ہے. یہ سرکار کا فیصلہ ہے. حضور کا کیا فیصلہ ہے؟ انما ترزقون بدعائکم. یہ مسلوں پہ بیٹھنے والے، یہ ٹوٹی سبوں پہ بیٹھنے والے، یہ زمین پہ بوریا نشین ہونے والے، خدا کی عزت کی قسم اللہ کہتا ہے تمہیں محل دیتا ہوں، گاڑیاں دیتا ہوں، بنگلے دیتا ہوں، یہ رزق دیتا ہوں، انہیں کے صدقے کو عطا کرتا ہوں. اور کسی کو شک ہو میں اس مال کی تفصیل بیان کیے دیتا ہوں. سنو مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ. حضور کے دو صحابی بھائی کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی، دو صحابی آپس میں بھائی، ایک کام کاج کرے دوسرا مسجد نبی میں آ کے پڑھے. توجہ سے صاحب حدیث ہے نا جی، تصدیق کر دیجیے گا. دو صحابی بھائی، ایک کام
کام کاج کرنے والا، دوسرا مصطفیٰ کی خدمت میں آ کے بیٹھنے والا، کام کاج کرنے والا آیا اور آ کر کہا حضور میں سارا دن مشقت کرتا ہوں، یہ بیلیاں کھاتا ہے اور یہ یہاں پڑا رہتا ہے، اسے بھی کہیں کہ کام کاج کیا کرے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر پتہ کیا فرمایا؟ تو جانتا ہے تجھے رزق کس کے وسیلے سے ملتا ہے؟ جانتا ہے تجھے رزق کس کی برکت سے ملتا ہے؟ کہا اس کی برکت سے تو اللہ تجھے بھی ملتا ہے۔ اس لیے ان علامات کو معمولی نہ جانو، ان کو حقیر نہ جانو۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم توجہ سے سننا، میرے محبوب پر اللہ تعالیٰ کے دوست نے کیا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ قرآن پیش کر رہا ہے اور انشاءاللہ پوری گفتگو میں ایک جملہ بھی قرآن و سنت سے پا دیا اور پوری گفتگو میں ایک جملہ بھی موضوع سے ہٹ کر دیا۔ توجہ سے کیا کہا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ پیارے حبیب، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ آج کہتے ہیں اس کا علم نہیں، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے۔ میں نے کہا بدبختو، تعصب کی اہمیت اتار کر دیکھو، یہ وہابیت جو مندیت کی اہمیت اتار کر غلامی رسول کی کبھی چشمہ لگا کر دیکھ، احمد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چشمہ فیض سے جو فیض ملتا ہے، کرنا والے سے جو گنہریں پھوٹتی ہیں، حضرت میاں شیر محمد شرف پوری نے جو چشمے لگائے تھے ان کا پانی پی کر دیکھ، ان کے گھاٹ پہ بیٹھ کر دیکھ، کسی سنی عالم کی خدمت پہ بیٹھ کر دیکھ، اللہ کیا کو ارشاد فرماتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہ کئی درس نظامی پڑھانے والے ہیں۔ علامہ یعلم یہ ان افعال سے ہے جو دو مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ کہا رحمان نے قرآن سکھایا، دوسرا مفعول کون ہے؟ اس کو قرآن سکھایا۔ قرآن کس کو سکھایا؟ قرآن کی تعلیم کس کو دی؟ اب کہا رحمان نے قرآن سکھایا، کس کو سکھایا؟ اپنے محبوب کو سکھایا، براہ راست سکھایا۔ ہاں اور قرآن کیا ہے؟ لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین۔ کوئی اس کو ترجیح ایسی نہیں جس کا علم کتاب مبین میں رکھ نہ دیا گیا ہو۔ ارے جس کو جو کتاب ادا کی جائے وہ کتاب مبین ہو، جس کو تعلیم دینے والی صاحب خود رحمان ہو اور تعلیم لینے والی محمد کریم کی ذات ہو، اور جس پہ اللہ کا انعام ہو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ پیارے جو نہیں جانتے تھے سکھا دیا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ ساری کائنات کو جب علم دیا تو کہا وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تمہیں تو تھوڑا دیا گیا ہے، تمہیں تو تھوڑا دیا گیا ہے۔ اور توجہ سے جملہ سننا، قرآن تھوڑا کس کو کہتا ہے اور رب کا تھوڑا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل محبوب کہہ دے سونے آنکھ دے بتاؤ دنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ ارے جسے قرآن تھوڑا کہے نہ گنتی میں آئے، نہ کاؤنٹنگ میں آئے، نہ حساب میں آئے، آج تک کوئی شمار کرنے والا کوئی کہہ نہیں سکا نباتات کتنی قسم کے، جماعتات کتنی قسم کے، حیوانات کتنی قسم کے، برف کتنی قسم کے، سمر کتنی قسم کے، حجر کتنی قسم کے۔ ارے جو گنتی میں نہ آئے وہ قلیل، قلیل کا مد مقابل کثیر۔ اور رب کیا کہہ رہا ہے؟ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ عظیم اس پہ تو علم کی خیرات میں فضل عظیم۔ فضل عظیم دیا، پھر کیا کہا؟ آپ کا بانٹو، محبوب اب تقسیم کرو، توجہ میری جانب، بانٹو۔ محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہ مباشر الانبیاء، ہم انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں نہ درہم چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ دینار چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ ہم علم کی خیرات چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس لیے محبوب نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ کئی آقا نے ارشاد فرمایا من اخذہ بحظ وافر، جس نے ہمارے علم کی خیرات سے، ہمارے علم کے صدقے سے، ہمارے علم کی میراث سے جتنا زیادہ حاصل کیا ہے اتنا زیادہ حاصل کیا ہے۔ حدیثوں کو جوڑ رہا ہوں اور صاحب قبر کی طرف بات لے جا رہا ہوں۔ کہا میرے بعد سخی جود و سخا کا بیٹھ کر خیرات کرنے والا، میری میراث کو سنبھالنے والا میری امت کا عالم ہے، قاری یعقوب
یعقوب نے ساری زندگی میری خیرات سنبھالی بھی ہے، میری خیرات بانٹی بھی ہے، ساری زندگی اور یہی وہ ہیں علماء جن کے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا. رب کائنات کے محبوب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے فرشتے سمندر میں مچھلیاں چونٹیاں اپنی بلوں میں اور حشرات الارض روئے زمین پر جہاں جہاں ہیں لا یصلون علی معلم الناس الخیر، اس معلم انسانیت کو، اس قرآن پڑھانے والے کو، مصطفیٰ کی حدیث کا درس دینے والے کو، عقیدوں کی تصحیح کرنے والوں کو، دلوں سے زنگ اتارنے والوں کو، دلوں کے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے قابل بنانے والوں پر مچھلیاں بھی درود بھیجتی ہیں، چونٹیاں بھی درود بھیجتی ہیں، چیونٹیاں بھی درود بھیجتی ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. کیوں کہ سب جانتے ہیں رحمتیں ان کے صدقے ملتی ہیں، برکتیں ان کے صدقے ملتی ہیں. اور الحمدللہ صاحب عرص کون ہے؟ وہی ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور کے علم کی خیرات جو ہے وہ بانٹی ہے. اور پھر یہاں سب جمع ہو نا، توجہ سے جملہ سننا، توجہ سے ذرا، خدا کی عزت کی قسم انہوں نے حشر کے میدان میں اکیلے تو نہیں جانا، انہوں نے اکیلے تو نہیں جانا. کیا حضور نے ارشاد فرمایا ہے؟ توجہ سے سننا. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ساری رات شبداری کرنے والا، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانے والا، ذکر الہی کی تسبیحاں پڑھنے والا عابد جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ سامنے جنت کھڑی ہے، جا جنت میں داخل ہو جا. جب عالم اٹھایا جائے گا تو اللہ کہے گا رک جا، تو نے اکیلے نہیں جانا اور تو نے اکیلے نہیں جانا. توجہ سے سننا، قاری یعقوب نقشبندی تو نے اکیلے نہیں جانا، حضرت اکیلے نہیں جانا، مولانا اکیلے نہیں جانا. ذرا رک جاؤ. جس کو پڑھایا تھا اپنے ساتھ اور جس کو علم سکھایا تھا اپنے ساتھ لے کے جاؤ، جس کی تربیت کی تھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ. اسی لیے کملی والے فرماتے ہیں عالم جب جائے گا جنت میں اور حشر کے میدان میں تو پوری امت بن کر جائے گا، پوری ملت بن کر جائے گا، پوری ملت بن کر. اور الحمدللہ حضرت قاری محمد یعقوب نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی برگزیدہ افراد میں سے ہیں جن کو کہا جائے گا ذرا ٹھہر جائیے نا، شاگردوں کو بھی تو ساتھ لیجیے نا، مریدوں کو بھی تو ساتھ لیجیے نا. مدرسہ تعلیم القرآن جو ہے کرما والا میں اینٹیں لگانے والوں کو بھی ساتھ لیجیے نا، پانی کا چھڑکاؤ کرنے والوں کو بھی ساتھ لیجیے نا، کھانے والوں کو بھی ساتھ لیجیے، طلبا کو روٹی کھلانے والوں کو بھی ساتھ لیجیے. ہاں کہا اکیلے نہ جائیے، جو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جس کو ادب سکھایا ہے، جس کو پڑھایا ہے، جس کو میں محبت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کملی والے کا غلام بنایا ہے، جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیے. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں حضور کے علم کے دین کی خیرات ملی ہے، تو کملی والے الصلوۃ والتسلیم کے علم کے جو ہے وہ وارث ہیں. اور یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں. تیسری جانب آتا ہوں، اگر میرا جی تو تھا میں بہت کچھ کہتا، میرا جی چاہتا تھا میں بہت کچھ کہتا. آج حضرت مولانا حضرت مولانا قاری حافظ استاد العلماء والحفاظ والقراء جناب پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت قاری محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے. اور عرس ہر کسی کے نہیں بنتے، عرس ہر کسی کے نہیں سجتے. ایک مسئلہ توجہ سے سننا، اس میں کوئی شک نہیں
یہ جو موت ہے نا یہ تحفہ بھی ہے اور پکڑ بھی ہے. کیا ہے توجہ میری جان؟ کیا ہے؟ تحفہ بھی ہے اور پکڑ بھی ہے. نہ سال کا دنیا میں آنا برابر اور نہ سالوں کا دنیا سے جانا برابر. اللہ کے قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تمہارے میرے جیسے جب دنیا سے جانے لگے نا تو کیا قانون ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آتا ہے نہ گھڑی آگے ہوتی ہے نہ گھڑی پیچھے ہوتی ہے. مقررہ وقت پہ روح قبض کر لی جاتی ہے. اور جب یہاں باری آتی ہے توجہ ذرا میری جانب جاگو جاگو مدرسہ کرنے والا تعلیم القرآن میں بیٹھنے والوں توجہ سے سنو. جہاں باری آتی ہے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے ما ترکت عن شیء انا فاعلہ. میں جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تردد نہیں کرتا, سوچ و بچار نہیں کرتا, تاخیر نہیں کرتا, کیونکہ میری شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کون کہتا ہوں کام ہو جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب قاری یعقوب جیسے ولیوں کی موت کا وقت آتا ہے, میرے پیاروں کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ. میں تردد کرتا ہوں کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں ناراض نہ ہو جائے. بابل نگر میں بیٹھنے والوں جاگو, اللہ کیا فرماتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. فرشتہ کہے حضور چلیے, یہ کہے ابھی حافظ قرآن بنانا ہے, ابھی قاری قرآن بنانا ہے, مصطفیٰ کا غلام بنانا ہے, سید عالم کا سچا سچا امتی بنانا ہے. اللہ کہتا ہے میں یہ تردد کرتا ہوں کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں ناراض نہ ہو جائے. اور اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا من احب اللہ احب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ اس سے بھی ملنا پسند نہیں کرتا. ام المومنین حضرت عائشہ نے عرض کیا انا لنکرہ الموت, حضور ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں, کوئی بھی موت کے گھاٹ نہیں اترنا چاہتا. 100 سال جی چاہتا ہے, سال اور مل جائے, 2 سال اور مل جائے, کچھ لمحے اور مل جائیں, وہ بھی موت کو کوئی پسند نہیں کرتا. کہا ایسا معاملہ ایسا نہیں ہے. پیاروں کی جب موت آتی ہے, موت کا وقت قریب آتا ہے, پہلے فرشتے کو بھیجا جاتا ہے, جانا اسے کہہ ذرا نگاہ ناز اٹھانا, یہ جنت کا محل تیرے لیے ہے, یہ جنت کا محل تیرے لیے ہے. یہ جو ہے یہ کیا ہے بہاریں تیرے لیے ہیں, یہ رب کی رضا تیرے لیے ہے, یہ سب کچھ تجھے عطا کرنا ہے. چلنا اس کی طرف, چلنا اس کی طرف. اس لیے وہ راضی ہو جاتا ہے. مجھے یاد آ گئی بات حضرت سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے نا روح قبض کرنے کے لیے, کہا خلیل چلیے. جناب خلیل نے کہا جاؤ جا کر رب کو پیغام دو, ہماری بارگاہ میں عرض کرو. ایک طرف دوستی کا دعویٰ, دوسری طرف مارنے کے لیے رشتہ بھیج دیا. دوستوں کی زندگی کی دعائیں کیا کرتے ہیں, دوست جانے بچانے کے لیے زندگیاں قربان کرنا کرتے ہیں. مولا صاحب دوستی کا اور روح قبض کرنے کے لیے رشتہ بھیج دیا. اسرائیل علیہ السلام گئے, اللہ نے فرمایا جا ایک پیغام میرا بھی میرے خلیل کے پاس اور میرا بھی میرے دوست کے پاس لے جا. اب کہا کیا پیغام ہے؟ کہا جا کر دوست سے کہہ دے حل رہی تھا خلیلن یکرہ لقاء خلیل ہی. کوئی دوست ایسا بھی ہے جو یار سے ملنے سے انکار کر دے, کوئی دوست ایسا ہے جو دوست کی ملاقات کا انکار کر دے. کہا الموت جسرن یوصل الحبیب الی الحبیب, یہ موت پل ہے جب اس کو کراس کیا جاتا ہے دیدار میرا ہوتا ہے میرے محبوب کا ہوتا ہے. اس لیے باقی سب کی موت اور ہے, اللہ کے بندوں کی موت اور ہے. قاضی یعقوب مولانا یعقوب صاحب نقشبندی کی موت اور ہے. حضرت استاد گرامی استاد العلماء شہید پاکستان علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید کی موت اور ہے. کیوں انہیں تو پہلے کہا جاتا ہے وہ محل انتظار کر رہا ہے, رب کی رضا انتظار کر رہی ہے, رحمتیں انتظار کر رہی ہیں, کرم انتظار کر رہے ہیں, فضل انتظار کر رہے ہیں. اس
لیے کہا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. کیوں کہ جب یہ جانے لگتے ہیں، جب جاتے ہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، رب العالمین انعامات عطا جو ہے وہ کرتا ہے. حدیث کو استطاعت کی طرف لے کر جو ہے وہ جاتا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ انہیں تو قبر میں آ کر کہا جاتا ہے ہم ان کا نوم یوں سو جیسے دلہن سو رہی ہے، لا یوں کہ جو ہوں الا حق اہل ہی، اس کے پیاروں کے سوا اس کو کوئی نہیں اٹھاتا. مجھے بھی کسی نے اٹھانا ہے تو تیرے پیارے نے آ کر اٹھانا ہے نا. اب یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ سعدی صاحب محبت کی بات ہے، آپ بھی توجہ سے سماعت کیجئے گا. ہاں بہاول نگر میں بیٹھنے والوں توجہ سے سننا. دلہن سوتی ہے، دلہن سوتی ہے، انتظار کرتی ہے. اندازہ فرماؤ دنیا کی دلہن انتظار کرے، جنت کا دلہا سوئے، جنت کا دلہا سوئے، جنت کا دلہا سوئے. خدا کی قسم وہاں سے انتظار ہو رہا ہے، رب حاکم الساعہ، رب حاکم الساعہ، مولا کرنا قیامت قائم، مولا کرنا قیامت قائم. یہ جو انعام کی ابتدا ہوئی ہے اس کی انتہا کو بھی تو لے ہے، اس کے درجہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہوں. اور پھر خدا کی عزت کی قسم توجہ سے سننا. آج لوگ پوچھتے ہیں عرس منانے کیوں جاتے ہو، عرسوں میں کیا لینے جاتے ہو؟ میں نے کہا تمہیں نصیب نہ ہو تو کیا علاج کروں، اور تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہوا تو تمہیں کیا بتاؤں. خدا کی عزت کی قسم ہم تو حشر میں اللہ والوں کی محبت کی سنگت کو پکا کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا ساتھ لینے کے لیے جاتے ہیں، انعامات لینے کے لیے جاتے ہیں. کیوں کہ دنیا میں شادی ہو، جب کوئی دولہا بن رہا ہو، بارات سج رہی ہو، ولیمہ لگایا جا رہا ہو، ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، شادیانے لگے ہوئے ہیں، کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، کہیں باپ کھڑا ہو کر استقبال کر رہا، کہیں چچا کھڑا ہو کر استقبال کر رہا، کہیں کوئی کھڑا، کہیں کوئی کھڑا. اب جو آنے والا آ رہا ہے شکریہ بھی ادا کیا جا رہا ہے، کرسی پہ عزت پہ بٹھایا بھی جا رہا ہے، کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے. بہاول نگر والوں توجہ سے جملہ سننا، اور دنیا کا دولہا شادی میں جاؤ تو خالی نہ آؤ، جنت کے دولہے کی شادی میں جاؤ تو پھر خالی کیسے آؤ. جنت کے دولہے کی شادی آج کیا ہے؟ جنت کے دولہے کی شادی ہے. دنیا کا دولہا مہمان خالی جائے نا تو رنج سے پہنچے، گھر میں جا کے پوچھے آپ کھانا کھائے بغیر کیوں آ گئے، آپ منہ میٹھا کیے بغیر کیوں آ گئے. علامہ حضرت قاری یعقوب نقشبندی کے عرس میں آنے والوں خدا کی قسم یہ خالی کیسے جانے گے، یہ خالی کیسے جانے گے. دینے والا بن کے جو دینے والا بن کے تو آنا. اب تو گھر سے چلے، شادی والوں کے بارے میں ذہن میں خیال ہی کر لے، دینا پوچھا نہیں چیزیں اپنے گھر ہی کھا کے جاؤ. اس کو کیا ملنا ہے، اس کو کیا ملنا ہے. اور جو کہے لینے جا رہا ہوں، کس سے لینے جا رہا ہوں، پھر حدیث ذرا جوڑتا ہوں، کس سے لینے جا رہا ہوں، جس کو محبوب نے کہا میری امت کا میرے بعد سب سے زیادہ سمجھے. کہا کہ نہیں، کہا کہ نہیں، سنیے حدیث کے نہیں، اس سے جب لینے کا ارادہ. اب خدا کی عزت کی قسم توجہ سے حدیث مصطفیٰ سننا. ادھر تم اپنے گھر سے چلے، ادھر تم اپنے گھر سے چلے. میں لاہور سے چلا، مفتی ندیم قمر صاحب لاہور سے چلے، مبین صاحب جب 69 سے آگے گاؤں سے چلے، مولانا سلیم صاحب جب 69 سے آئے، یہ سارے بزرگ سارے دوست آپ آئے. ادھر آپ چلے، توجہ سے ذرا، ادھر آپ چلے، ادھر اللہ نے فرشتہ چلا. میرا فیصلہ نہیں، یہ اللہ کے محبوب کا فیصلہ. ادھر سے آپ چلے، ادھر سے اللہ نے فرشتہ چلایا. فرشتے نے پوچھا، آپ نے جواب بھی دیا ہے، آپ اس کو سوال سن سکے یا اس زبان سے جواب دیا نہ دے سکے؟ سنا بھی ہے، ایک زبان سے اور ایک زبان سے جواب بھی دیا. کیا لینے جا رہے ہو؟ مدرسہ کرما تعلیم القرآن میں کہا اللہ کا پیارا لیتا ہے دیدار کے لیے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں.
زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ملنے کے لیے جا رہا ہوں. توجہ سے سننا، سارا یزور کا لفظ دنیا کی ملاقات کے لیے بھی ہے، سارا یزور و زیارت کا لفظ قبر میں ملاقات کے لیے بھی ہے. دونوں کے لیے لفظ سارا یزور استعمال ہوا ہے. کہا ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اب پوچھا کوئی دنیا کا احسان تھا جس کو چکانے جا رہا ہو؟ کبھی تم سے کوئی نیکی کی دنیا کے معاملات میں جس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس لیے میں محبت کا حق ادا کرنے